الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب سطح عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ کریم کے فضل و احسان سے اس کی مہربانی اور اس کے کرم سے اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک پر میں نے حدیث بطاقہ بیان کی تھی اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیث بطاقہ دو ہیں، ایک میں دوسرا کلمہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ روز محشر کس طرح دوسرا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کلمہ فائدہ پہنچائے گا اور ان کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جانے کے بعد ان کے نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ آج ہم نے دوسری حدیث سمجھنی ہے، یہ بھی حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے اور اس میں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ درود پاک ایک انتہائی محبوب وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ کہ جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی کام آنے والا ہے، حشر میں بھی کام آنے والا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب ان پر سلام بھی بھیجو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کس انداز کا ہے، فرشتوں کا کس انداز کا ہے، اور اللہ کا کس انداز کا ہے؟ تینوں کا ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں زبان سے الفاظ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے۔ ہمارا درود یہ ہے کہ اے اللہ، کوئی بھی درود جب ہم پڑھتے ہیں نا، رب نے ہمیں کہا اے ایمان والو درود بھیجو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ آپ کی توجہ ہو تو میں بات آگے چلاؤں۔ اب یہ عجیب سی کیفیت نہیں ہو گئی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پانی دیں، اور آپ آگے سے مجھے کہیں کہ آپ پانی دیں؟ آپ نے توجہ کوئی نہیں کی۔ اب مجھے کیا چاہیے تھا؟ جب میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پانی دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے پانی دیں، آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے پانی دیں، جبکہ یہاں معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم درود بھیجتے، لیکن ہم درود نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا حکم تو ہے ہمیں کہ ہم درود بھیجے، لیکن تیرے محبوب کی اتنی بلند عظمت ہے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا، ہم الفاظ کون سے استعمال کریں، ہم انداز کیا رکھیں۔ اس لیے یا اللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، اب تو خود ہی مہربانی فرما۔ یہ کام ہمارے بس کا، مجھے بولیے نا، نہیں ہے، اب تو خود ہی درود بھیج، کیونکہ تو ان کی شانوں کو جاننے والا، تو ان کی عظمتوں کو جاننے والا، لہذا تو ہی درود بھیج۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کریں، ہمارا درود تو یہ ہے۔ اچھا اللہ کا درود کیا ہے پھر؟ حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث میں یہ ہے کہ کتاب التفسیر ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنی شان کے مطابق موجود ہو کر، فرشتوں کو سامنے بٹھا کر اللہ اپنے محبوب کی عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجتا یہ ہے، گویا رب اپنے فرشتوں کو سامنے بٹھا کر فرماتا ہے میرے محبوب کا چہرہ تو دیکھو کتنا حسین ہے، میرے محبوب کی آنکھیں تو دیکھو کتنی حسین ہیں، میرے محبوب کی زلفیں تو دیکھو کتنی حسین ہیں، میرے محبوب کے لب تو دیکھو کتنے حسین ہیں، میرے محبوب کے دندان تو دیکھو کتنے حسین ہیں، میرے محبوب کا سینہ تو دیکھو جسے میں نے الم نشرح کہا ہے وہ کتنی برکتوں والا ہے، میرے محبوب کے ہاتھ تو دیکھو جس چیز کو لگ جاتے ہیں وہ بھی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا درود ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا اب فرشتوں کا درود کیا ہے پھر؟ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے گزارش کرتے ہیں یا اللہ اور بیان فرما، اور بیان فرما۔ ان کے لیے جو الفاظ بخاری میں استعمال ہوئے ہیں الدعاء، ان کی جو درود ہے وہ دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ یا اللہ اور محبوب کے فضائل بیان فرما۔
اور محبوب کی عظمتیں بیان فرما۔ یہ فرشتوں کا درود ہے، اور ہمارا درود کیا ہے؟ یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے محبوب کے درود بھیج۔ اور وہ کہتا ہے میرے بندوں میں تو ہمیشہ بھیج رہا ہوں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا، نہ وہ کبھی رکا ہے نہ وہ کبھی رکے گا، نہ وہ کبھی درود بھیجنے سے اس نے خاموشی اختیار فرمائی نہ خاموشی اختیار فرمائے گا۔ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب آئیے وہ حدیث جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے القول البدیع علی الصلاۃ فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، کتاب کا نام ہے۔ امام شمس الدین اس کو لکھنے والے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، سارے انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دو چادریں لیے ہوئے، یعنی ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوگی اور دوسری بھی آپ کے پاس ہوگی، دو چادریں حسین چادریں لیے ہوئے آپ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے جن لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا آپ انہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا انہیں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ ہر دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان ہوئے گا، میدان محشر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اسے دو چاوراں لے کے میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے۔ آپ کی اولاد وچوں کچھ لوگوں کو جنت والے پاس لے جایا جاوے گا، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ جہنم والے پاسے نیچے لے کے جان گے، انہوں ویکھدے ہوں گے لیکن بولو گے نہیں، کوئی کلام نہیں فرماؤ گے، کوئی آپ سے گھبراہٹ تاری نہیں ہوئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ لیکن اچانک یہ ہوئے گا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک امتی نو جب فرشتے لے کے جہنم میں ٹریں گے، حضرت آدم علیہ السلام فوراً پکاریں گے یا احمد یا احمد، فوراً آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد۔ حالانکہ آپ کی اولاد میں سے باقی امتوں کے لوگ کچھ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں جا رہے ہیں، آپ پر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، نو کیئر۔ لیکن جب ایک امتی مصطفیٰ کا اسے فرشتے جب لے کر جا رہے ہوں گے نا جہنم کی جانب، اب اگلی بات تو میں بعد میں کروں گا، لیکن جہاں بات بڑی ایک آ گئی ہے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، وہ بات یہ ہے کہ کیا امت محمدی جو ہے ان کے جو افراد ہوں گے ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ کس کا امتی ہے؟ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، پھر کیسے انہیں پتہ چلے گا کہ یہ امت مصطفیٰ کا بندہ ہے؟ پتہ یوں چلے گا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے امتیوں کے وضو کے ظاہر اعضاء چمک رہے ہوں گے، ظاہر اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ چہرہ دھوتے ہیں چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، وہ پاؤں دھوتے ہیں پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اس کی چمک سے آدم علیہ السلام سمجھ جائیں گے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام، یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ فوراً پکار لے یا احمد
اللہ اکبر. اب اگلی بات بھی بڑی دلچسپ ہے. آپ بھی اپنے امتی بھی تو گزر رہے تھے, نوح علیہ السلام کے امتی بھی تو جا رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی تو جا رہے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی تو جہنم کی جانب رواں تھے, لیکن آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہوئی. لیکن جو ہی میرے آقا کا کوئی غلام لے کر فرشتے جہنم کی جانب چلیں گے, حضرت آدم علیہ السلام بھی تڑپ جائیں گے, کہیں گے سونیا باقی سب کچھ دیکھ سکتا لیکن تیرا امتی جہنم میں جائے یہ میں بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ نا سبحان اللہ, اے میں بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ سونیا تیریا دے شانہ ہی جو رہا نے نا. اور اس لیے بھی وہ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے, اس لیے بھی پکاریں گے, انہیں پتا ہوگا کوئی اور اپنے امتی کو بچائے یا نہ بچائے لیکن یہ ضرور بچائیں گے. کہیے نا سبحان اللہ, یہ ضرور بچائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام جدوں ویکھو گے آقا علیہ السلام دے امتی نو فرشتے لے کے جا رہے نے جہنم وال چلیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد. میرے آقا علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ابا البشر, اے انساناں دے باپ لبیک, دسو کی گل ہے کیوں مینوں پکار رہے ہو, کیوں مینوں آوازاں دے رہے ہو. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے سونیا تیرے امتی نو فرشتے جہنم وال لے کے جاؤں گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تیز قدم اٹھا دیا ہوا فرشتے دے کول آ جاواں گا, فرشتے نو کہوں گا یا رسول ربی میں کہوں گا اے رب جو فرشتہ جو, اے رب جو بھیجو ہو ذرا رک جاؤ. آقا کی فرمان کہ میں کی کہوں گا, بولو تو صحیح, ذرا رک جاؤ. کی فرمان گے آقا ذرا رک جاؤ, میں گل کر لین دیو. لیکن فرشتے رکیں گے نہیں, وہ کہیں گے نحن ولاد الشداد, وہ کہیں گے اسی بڑے سخت ہاں, اسی کسی دی گل سن دے کوئی نہیں. لا نعصی اللہ, اسی اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے, اسی اللہ دا حکم مندے ہاں, جیڑا اللہ حکم دے اسی وہی کام کرتے ہیں, اپنی مرضی نال کرتے کچھ نہیں. آج بھی جو اسی جنوں ہی جہنم وال لے کے جا رہے ہیں یا جنت وال لے کے جا رہے ہیں, رب دے حکم نال جا رہے ہیں, لہذا اسی نہیں روکاں گے. میرے آقا علیہ السلام آپ نے دائیں ہاتھ دے نال اپنی داڑھی مبارک نو انج کر کے ہاتھ رکھیں گے, رکھ کے آپ عرش والے اشارہ کر کے اوپر ہاتھ کر کے عرض کریں گے اے میرے ربا میرے نال تو وعدہ کیتا سی محبوبہ روزے محشر تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گا. یا اللہ تو وعدہ کیتا سی, اور وعدہ پتہ ہے کیڑا سی؟ قرآن کے اندر رب ارشاد ہے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. رب نے فرمایا جدوں قیامت کا میدان آئے گا, جدوں قیامت کا دیار آئے گا, جدوں حشر کا ویلا آئے گا, رب فرما دے میں اپنے محبوب نبی پریشان نہیں ہون دیاں گا, رسوا نہیں ہون دیاں گا, تے محبوب دے منن والے نوں رسوا نہیں ہون دیاں گا. آقا علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرا وعدہ سی, یا اللہ ویکھ میرا امتی جنت وال جا رہے جہنم وال جا رہے. رب فرمائے گا فرشتے رک جاؤ, اطیعوا محمدا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منو, انہاں دی گل منو, اپنی مرضی نہ کرو. تانوں میں ہی حکم دیتا ہے لیکن اے میرا محبوب ہے, تے محبوبہ دی گلاں چالیاں نہیں جانیاں, محبوبہ نو رسوا نہیں کیتا جاندا. سنو میرے محبوب دی گل, محبوب کی کہندا ہے. فرشتے رک جاؤں گے. آقا علیہ السلام اپنی گود مبارک دے وچوں ایک انگلی دے ایک پورے دے برابر اینا جا اے ایک پورا اے دے برابر ایک سفید کاغذ کڈن گے.
سفید کاغذ کڈ کے وہی نیکیاں والے پلے رکھیں گے، کیونکہ پہلے نیکیاں کٹ گئی سن، گناہ ود گئے سن، ہوں اس پلے دے اندر جب وہ پنجا رکھیں گے میرے آقا فرمائیں گے بسم اللہ، دوبارہ وزن کرو، جب وزن کریں گے تو نیکیاں ود جان گیاں تے گناہ کٹ جان گے، نیکیاں دا وزن ود جائے گا تے گناہاں دا وزن کٹ جائے گا، تے آواز آ گئی سعیدہ و سعیدہ، خوش بخت ہو گیا، خوش بخت ہو گیا، یہ خوش نصیب ہو گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ حکم ہوئے گا انہوں جنت وچ لے جاؤ، ہن وہ بندہ جو ہے نا جو جنت کا حقدار ہو جائے گا، وہ فرشتے نوں کہے گا ذرا رکو مینوں انہاں نال گل کرن دیو، مینوں انہاں نال گل کرن دیو۔ تے وہ پتہ ہے پہلے تے آقا علیہ السلام کیا سی فرشتے رکو تے وہ رکدے نہیں سن پے، لیکن ہن آقا دا امت ہی کہہ رہا رکو تے ہن رک جان گے۔ پہلے نبی دے کہن تے بھی نہیں سن رکدے پے، ہن امت ہی دے کہن تے بھی رک گئے نے، کیوں؟ اس وجہ تو رک جان گے کہ جس کا اے امتی ہے نا او دے بڑے لمبے ہاتھ جے، انہاں دی بڑی اپروچ او بڑی رسائیاں دے نے، لہذا رک جانا ہی بہتر ہے۔ او رک جان گے تے او بندہ عرض کرے گا سونیا ما احسن وجہا کا، تہاڈا سونا تہاڈا چہرہ کیڈا سونا ہے، کیڈا سونا ہے چہرہ تہاڈا، تے تسی کنی مہربانی فرمائی ہے میرے تے، میں تے جہنم ول جا رہا سی، جے تسی نہ آدے تے میں تے گیا، میرا تے کوئی نہیں سی لینا پھر، تے تسی کون ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا نبی ہاں، تے اے جو کچھ میں رکھیا ہے نا تیرے نیکیاں لے پلڑے دے اندر، اے او درود ہے جو تو میرے تے پڑھدا ہوندا سی، اے او درود ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ نتیجہ نکلیا کہ اج درود پڑھاں گے تے کل قیامت والے تیارے کم آوے گا، ایک گل تے دوسری گل نام اعمال وچ بھی لکھیا جائے گا تے آقا علیہ السلام کول الگ بھی جمع ہوئے گا۔ اللہ کریم سانو عقائد صحیحہ عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔